لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی آیات کو ذرا یاد کر لیجئے. انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ نبی کیسے ہیں جو بازاروں میں گھومتے ہیں، کھانا پینا کھاتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں. تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ فرشتہ ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ پیے. وہی سوچ جو آج کی جو ہے نا، آج کی جو امت مسلمہ کی جو سوچ ہے کہ ولی تو وہ ہو جو کھاتا پیتا نہ ہو. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جی ایسا ہونا چاہیے کوئی نبی. اگر آپ بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کوئی نبی، تو پھر نبی تو پھر ایسا ہو نہ کھائے نہ پیے نہ بازاروں میں جائے، بس ایک غفا کے اندر یا کسی غار کے اندر بیٹھا ہوا ہو، بغیر کھائے پیے زندگی گزار دے، تو پھر بات بنے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ. ہم نے ان رسولوں کے وما اور نہیں، جعلناہم بنایا ہم نے ان کے جسدن جسموں کو، لا یاکلون الطعام ایسا ہم نے ان کے جسموں کو نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں. نبی کھانا کھاتے تھے، انبیاء کھانا کھاتے تھے، اللہ کے رسول کھانا کھاتے تھے، ایسا کوئی بھی نہیں تھا. وما کانوا خالدین، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ہمیشہ رہے. یعنی یہ بات کہ جی نبی ایسے ہونے چاہیے کہ جو کھانا بھی نہ کھائیں، پیئیں بھی نہیں، شادیاں بھی نہ کریں، فی الاسواق جو بازاروں میں گھومیں بھی نہیں، اور جو ہے وہ بس ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ خانقاہ بنا لے اور زندگی وہیں پر گزار دے. آج بھی جو ہے وہ حکایت صوفیہ کے نام سے جو کتابیں مشہور ہیں نا، حکایت صوفیہ یا حکایت اولیاء، حکایت صوفیہ، حکایت اولیاء، جی جی. تو اس کتابوں کے اندر جو ہے، ان کتابوں کے اندر، یا پھر جو ہے وہ بڑیلے سے جو کتاب، بڑیلہ شریف سے جو کتاب چھپی ہے، مختلف قسم کی، اس قسم کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی بزرگان دین نے پہلے ایک ہفتہ کھانا نہیں کھایا، جب ان کی جو ہے وہ ولایت بڑھ گئی، اللہ سے تعلق جڑ گیا، تو انہوں نے پھر ایک مہینے تک کھانا نہیں کھایا. پھر مزید آگے بڑھے تو سال گزار دیا، پھر مزید آگے بڑھے تو 10 سال تک کھانا نہیں کھایا، اور پھر آخری حد مرتے دم تک کھانا نہیں کھایا. اور ایک اللہ کے ولی کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ جی کنویں کے اندر الٹے لٹک کر، کنویں میں الٹے لٹک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہے. پتہ نہیں ان کو کس نے کہا کہ کنویں میں الٹا لٹک کر ذکر کرے. یہ سب حکایات موجود ہیں، یہ سارے واقعات، سارے حکایتیں موجود ہیں. اور اس کے اندر جو مرید جو ہوتے ہیں نا، وہ مسئلہ لگا لگا کر پیش کرتے ہیں. کسی نے خوب کہا تھا کہ پیر خود نہیں اڑتا، مرید اڑاتا ہے. پیر بیچارہ خود نہیں اڑ سکتا، اس کے بعد پر نہیں ہوتا ہے، مرید اڑاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ بھائی ہم نے جن نبیوں کو بھیجا ہے، جسم بھی تھے، کھانا وانا بھی کھاتے تھے، اور ہمیشگی بھی نہیں تھی ان کے پاس. کہ اگر یہ تم کہو کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہو، تو نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے. جاؤ دیکھ لو، جا کے پوچھو موسیٰ علیہ السلام کیا کھانا نہیں کھاتے تھے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تم لوگ مانتے ہو، تقریباً ہر آسمانی مذاہب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو مانتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی تھے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نصرانی تھے. قل انتم اعلم ام اللہ، کہہ دے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ جانتے کہ وہ کون تھا.
تو کیا ابراہیم علیہ السلام بغیر کھانے کے رہ جاتے تھے؟ قطعاً نہیں۔ تو محض یہ صرف دعوے ہیں، اور محض لوگوں نے یہ ایک اپنا ایک معیار بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جی ولی تو وہ ہوتا ہے جو کھاتا پیتا نہیں ہے، جبکہ ولیوں کے ولی امام الولی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، گھر پہ آ کے پوچھتے کہ کھانا ہے کچھ، ہاں بتایا جاتا کہ کھانا ہے تو کھانا کھا لیتے، اور بسا اوقات کھا لیتے کہ اللہ کے سب گھر میں کچھ بھی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں روزے سے ہوں۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان رسولوں سے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا، فانجیناہم ومن نشاء، پھر ہم نے نجات دی ان کو، اور ان کو بھی نجات دی جس کو ہم نے چاہا۔ نجات صرف ایمان والوں کو نہیں ملی، یاد رکھیے گا، بسا اوقات نجات کافروں کو بھی ملی ہے۔ ہاں، نجات صرف ایمان والوں کو نہیں ملی بلکہ نجات کافروں کو بھی ملی ہے۔ وہ کیسے کافروں کو ملی؟ وہ اس طرح سے ملی کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ ان کے سلب سے، ان کی نسلوں سے ایمان والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ابھی تو کافر ہے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا، اگر یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو نا، غلاف کے ساتھ چپٹے ہوئے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تب بھی ان کو قتل کر دینا، چھوڑنا نہیں۔ یہ آرڈر جاری کر دیا۔ اب ان 4 میں سے 3 پکڑے گئے، مارے گئے، ایک جو ہے نا وہ نکل گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ اب دیکھیں نا، یہاں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم چاہتے ہیں پھر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کو ہم نے چاہا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے نجات دی ان کو، وَمَن نَشَاءُ، اور اس کو بھی جس کو ہم نے چاہا۔ اب یہ صاحب جو ہے وہ جہاز میں یا کشتی میں سوار ہو گئے، تو کشتی چلی اور طوفان آ گیا، اور ایسا ٹھاٹھے مارتا ہوا طوفان آیا کہ ان کو تو بس موت یاد آ گئی۔ پھر اکرمہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر آپ حق پر ہیں اور اگر آپ کے نبی حق پر ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں نبی سب کے ہاتھ پر جا کر، مجھے اس عذاب سے بچا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے، اٹھا کے ڈال دیتے اس کو پانی کے اندر، مر جاتا وہ۔ نہیں، موقع دیا، کیونکہ دل سے نکلی نا دعا، دل سے جو نکلتی ہے دعا اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر پرواز اثر ضرور رکھتی ہے۔ دل سے دعا نکلی، اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس نے بڑے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی، یعنی اپنے وعدے کے اندر سچا تھا، اللہ پاک نے جو ہے نا نکال دیا باہر۔ اب دیکھیں، اس کے لیے قتل کا حکم تھا، سمندر کے اندر پانی میں غرق ہونے بھی تھا، لیکن فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں۔ کیوں بچایا یہاں پر؟ اسی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی تھی۔ وہ آتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور صحابی کا شرف مل جاتا ہے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچا دیا نا اللہ پاک نے۔ تو اس آیت کے اندر یہ مذکور ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نواز دیا جنہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے، دے دیا اللہ نے ہدایت۔ کبھی کسی موڑ پر دل کے اندر بات آ گئی، دل کے اندر ہدایت کی رمق پیدا ہوئی، رجحان پیدا ہوا اسلام کی طرف، اللہ نے ہدایت دے دی۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کن کو کیا؟ مسرفین کو، جو حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، جو بھی حد سے زیادہ سرکش نہیں ہوئے، ان کے لیے ہدایت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔
لیکن جو حد سے زیادہ سرکشی کی طرف چلے جاتے ہیں پھر وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب جو ہم نے اتاری ہے نا، نظام پہ بیٹھ جائیں، یہ جو کتاب ہم نے جو اتاری ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ تمہیں ہم اس میں شعر و شاعری پڑھ پڑھ کے تمہیں دیں ہم، یا اس میں تمہارے لیے جو ہے نا ایک تفریحی انٹرٹینمنٹ ہو کہ پرانے لوگوں کے قصے ہو جائیں، اساطیر الاولین، پچھلے لوگوں کے قصے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ قرآن دراصل جو ہم نے بھیجا ہے اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، اس میں تمہاری دوا موجود ہے، دوا، اس میں تمہارے لیے تریاق موجود ہے، اور ہم نے اس کتاب کے اندر وہ مثالیں دی ہیں کہ جس کو تم آسانی سے سمجھ جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، خصوصاً زندیق لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کے سیاروں سے اوپر کے جو سیارے ہیں اس پر بات کیوں نہیں کی اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں نے یہ بتایا تھا ان کو اور یہ آپ کو بھی جواب دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہ ذکرکم، اس میں مقصود تمہارا ذکر کرنا ہے۔ اس بات کا ذکر اگر اللہ تعالیٰ کر دے کہ جس سے تمہارا کوئی ہدایت کا تعلق ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے بھائی؟ آسمان کے چاند کے پیچھے یا جو ہے سورج کے پیچھے کتنے سیارے ہیں، تمہاری ہدایت سے اس کو کیا لینا دینا؟ تمہاری ہدایت کے لینے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے نا تم اس پر غور کر لو، یہ کہ کم ہے کیا؟ اچھا تمہاری اپنی پیدائش کو کم ہے کوئی غور کرنے کے لیے؟ اتنی بڑی بہترین مشین لگائی ہے، اور یہ جو حلق کے پاس ہوتا ہے نا، یہ جو بس اوقات لوگوں کو تھائرائڈ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر، کیا ہو یہ کیا چیز ہے؟ یہ غدود ہے، آپ کو سردی گرمی کا سارا آپ کو الارم دیتا ہے۔ یہ یہاں سے یہ پیشانی کیا ہے جس کو انگریزی کے اندر پری فرنٹل ایریا کہا جاتا ہے، پیشانی آگے کا حصہ، جس کو ناصیۃ خاطیۃ کاذبۃ کہا ہے قرآن نے، جھوٹی اور خطا کار پیشانی۔ کیا ہے یہ پیشانی آپ کو جگاتی ہے صبح فجر کے لیے۔ الارم تو اب تھے، پہلے الارم تھوڑی نہ کوئی تھے، پہلے یہ ذہن میں تھا کہ یہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے سحر پہ اٹھنا ہے، پیشانی کا یہ حصہ اس کو کیچ کرتا ہے۔ ابھی بھی گھڑی آپ دیکھتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، پیشانی کا یہ حصہ آپ کا اس گھڑی کو جو ہے میگنیٹزم لگا ہوا ہے، اس کو کیچ کر کے آپ کو اٹھاتے ہیں، تو ٹائم ہو گیا تمہارا۔ ایسے تھوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناصیتی بیدک، اے اللہ میری یہ پیشانی آپ کے اختیار میں ہے نا حکمت اس کے اندر۔ تو فرمایا اس کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے، تمہیں ہم نے کیسے پیدا کیا تو کھول کھول کر ہم نے ذکر کیا، انسان کے اندرونی مراحل بھی، ماں کے پیٹ میں جو اندرونی مراحل تھے، انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں، کہ اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیسے کی، کون سے مراحل تھے، 3 اندھیروں میں کن کن اطوار سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، سب کچھ۔ تو فرمایا مقصد تمہارے لیے نہیں ہے۔ پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، اس سے مراد یہ کہ تمہارے مسائل کا حل اس کے اندر ہے، زندگی گزارنے کے سارے جتنے بھی حل جو ہے، سولوشن جو ہے، وہ اس کتاب کے اندر تمہارے لیے رکھ دیے گئے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کر دیتا کہ جی وہ سورج کے اوپر جو ہے وہ 25 سیارے ہیں اور اس سیارے میں یہ ہوتا ہے اور جاؤ تمہارے لیے اس کے اندر نشانی ہے، تو کون اس نشانی کو دیکھ سکتا تھا؟ پھر ڈیمانڈ یہ ہوتی کہ یا اللہ اتنی دور کی بات بتائی، قریب کی وہ چیز بتائے نا۔ تو اللہ پاک نے انسان کو دیکھتے ہوئے اس کی استطاعت کے مطابق، اگر سائنسدان مثال کی طور پر پہنچ گئے تو سارے سائنسدان تھوڑی نہ کوئی ہیں، اللہ پاک تو سب کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ اگر کروڑوں کی تعداد میں 2 آدمی گئے تو کیا قانون 2 آدمی کے برابر ہوگا کہ کروڑوں کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے قانون ہوگا؟ میجورٹی کو دیکھتے ہوئے ہوتا ہے نا، اکثریت کو دیکھتے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے انسان کی ہدایت
انسان کے لیے جو کچھ بھی ضروری میٹیریل تھے ہدایت کو اخذ کرنے کے، وہ سب بیان کر دیے۔ ابھی میں نے سورہ قاف پڑھی تھی، قاف والقرآن المجید بل عجیبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید۔ سمجھ میں نہیں آ رہا مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی؟ فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ۔ فرمایا کہ دیکھتے ہو نا تم مردار زمین پر، بنجر زمین پر پانی برستا ہے، کیسی کھیتیاں اگتی ہیں، اگ جاتی ہیں کھیتیاں، ایسے ہی ہم تمہیں دوبارہ اگا دیں گے۔ وہ مثال جو سامنے تھا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ساتوں آسمان کے اوپر کی کوئی مثال پلے ہی نہیں پڑتی ہمیں۔ تو یہ رب العزت والجلال کا انداز ہے۔ لقد، اور دیکھیں نا بلا شبہ تحقیق کے الفاظ استعمال کیا، تحقیق ہم نے اتارا ہے تمہاری طرف ایسی کتاب، اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون، اس کے باوجود بھی تم عقل نہیں رکھتے ہیں۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور کتنی ایسی بستیاں ہیں، کم قسمنا، قسمنا توڑنا اور پیسنا، قسمنا توڑنا اور پیسنا، کتنی ایسی بستیاں کہ ہم نے پیس کر رکھ دیا ان کو۔ وَكَانَتْ ظَالِمَةً، وہ بستیاں ظالم تھیں۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ لفظ بعدہا جو ہے نا، اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ فوراً ایک قوم برباد ہوئی، فوراً دوسری قوم کو اللہ نے کھڑا کر دیا۔ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے بعد نسلیں چلتی رہی ہیں، نسلیں بنی نوح ختم نہیں ہوئی، چلتی رہی ہیں۔ آج بھی کہیں سونامی طوفان آتا ہے، تو کہیں زلزلے آ رہے ہیں، تو کہیں کیا ہو رہا ہے، تو کہیں کیا ہو رہا ہے، تو کہیں قحط سالی ہے، مختلف قسم کے جو ہے وہ عذاب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسانوں کو برباد نہیں کرتا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، فلما، پھر جب، احسوا، انہوں نے محسوس کیا، بأسنا، ہمارے عذاب کو، اذا هم منها يركضون، تو پھر وہ کیا کرنے لگے؟ وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب عذاب آتا ہے تو بھاگتے ہیں، اور عذاب بھی کوئی ہلکے پھلکے نہیں ہوتے۔ سونامی طوفان آپ کو یاد ہوگا کیسا آیا تھا؟ سونامی طوفان، بڑی بڑی بلڈنگیں پانی میں بہہ گئی، تباہیاں مچ گئی۔ جاپان کے اندر ایک ایسا زلزلہ آیا تھا کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی جھٹکے میں 3 لاکھ آدمی اندر، 3 لاکھ آدمی۔ اور عذاب کی یہ فہرست تو بڑی طویل ہے، باقاعدہ اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ قوموں پر کیسے کیسے عذاب آئے، قوموں کا عروج و زوال، مختلف قسم کے عذاب، مختلف قسم کی چیزیں۔ اذا هم منها يركضون، بھاگنے لگ گئے۔ لا تركضوا، فرمایا کہ مت بھاگو، وارجعوا الى ما اترفتم فيه، واپس چلو اس جگہ پر جہاں تمہارے مساکین ہیں، جہاں تمہارے مسکن ہے، جہاں تمہارے رہائش گاہ ہیں، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے لوگ پوچھیں۔ یہ تنزیہ گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مذاق اڑایا جاتا ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ جاؤ بیٹھو، لوگوں کو جمع کرو، مذاق کرو، سوالات کے جوابات لوگوں کو دو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تنزیہ طور پر ان کا مذاق اڑایا ہے۔ قالو، تو کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ اب عذاب آ گیا نا، اب دیکھ رہے ہیں کہ سب مر رہے ہیں، اب اپنی باری آ گئی تو ہائے ہم ہی ظالم تھے، کاش کہ ہم نے وقت کے نبی کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ ہم نے نبی کی اتباع کر لی ہوتی، آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ اور یاد رکھے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اللہ تعالیٰ ان میں کوئی نبی یا رسول نہ بھیجے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. عذاب پہلے نہیں اترے گا. وَمَا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. اور ہم کسی بھی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم اس میں کوئی رسول نہ بھیجیں. رسول آتا ہے، قوم رسول کی بات مانتی ہے تو عذاب سے بچ جاتی ہے، اور اگر قوم رسول کی بات نہیں مانتی تو پھر عذاب سے دو چار ہونا پڑتا ہے. تو قوم کے اوپر، قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی شفقت رہی کہ اللہ تعالیٰ نے مہلتیں دی ہیں. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. وہ یہی پکارتے رہے تاکہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا اور وہ بجھ کر وہی ڈھیر ہو گئے. کٹی ہوئی کھیتی، آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے اور جب اس کو کاٹا جاتا ہے اور کٹی ہوئی کھیتی جس طرح سے ملیا میٹ ہو جاتی ہے، فرمایا ہم نے اس کو ملیا میٹ بھی کر دیا اور ڈھیر کر دیا، برباد کر دیا. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہم تمہیں قصہ کہانیاں سنا رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ کھیل کر رہے ہیں، کہ یہ کھیل کود نہیں ہے. زمین آسمان کی پیدائش کھیل کود نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. لوگ ایسے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. ہمارے گلشن مہمان میں ایک بندہ ہے رافضی، مجھے ابھی تک یاد ہے کہ تھوڑی دیر بارش ہوتی پھر رک جاتی، تھوڑی دیر بارش ہوتی پھر رک جاتی. اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کلمات کہے کہ یار بڑے اسمارٹ ہو گئے اللہ تعالیٰ بھی، کبھی بارش بھیج رہے ہیں کبھی یہ نہیں. میں نے کہا اپنی زبان کو لگام دو. میں نے کہا اللہ نے زمین آسمان اور یہ بارش ہے یہ کھیل کود کے لیے نہیں بنائی. میں نے کہا اپنی زبان کو لگام دو، اسمارٹ ہو گئے. میں نے کہا اپنے باپ کو جا کر یہ بات کہو، جاؤ یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اتر جائے. تو لوگ اپنے اپنے جملوں کے اندر مذاق بناتے ہیں زمین و آسمان کو، کھیل تماشا سمجھ کے رکھا ہوا ہے. بھائی یہ سب چیزیں عبرت کا نشان ہے، سب چیزیں. قوم عاد کو کیسے برباد کیا، بادل آ گئے، بارش برسنا شروع ہو گئی، کہنے لگے ہمارے اوپر یہ برسے کی بارش. فرمایا اس کے اندر عذاب علیم ہے ان کے لیے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اعجاز النخل خاویہ. ہم نے ان کو اس طرح سے کر لیا کہ جس طرح سے کھجور کے تنے جو ہوتے ہیں نا کس طرح سے کٹ کے گر جاتے ہیں. فرمایا ہم نے ان کو اس طرح سے برباد کر دیا. هل ترى لهم من باقیہ، ایک کو بھی نہ چھوڑا ہے نبی، سب کو برباد کر دیا. اللہ کا عذاب ان اللہ. میں تو ذرا سوچتا ہوں یہ سونامی طوفان جو آیا تھا اور یہ جو زلزلے جس میں 3 لاکھ آدمی ایک ساتھ زمین کے اندر دھس گئے اور پس گئے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کس قسم کا عذاب. بندے کو توبہ اور استغفار کا بھی موقع نہیں ملا. حجت پوری ہو جاتی ہے نا جب عذاب آتا ہے، حجتیں تمام ہو جاتی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. اگر ہم کھیل کودی چاہتے نا یہ زمین و آسمان کی پیدائش کو تو ہم خود ہی کھیل کود لیتے. تمہیں کیوں بتاتے؟ کیونکہ کھیل کودنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے. ہم خود ہی ایسا کھیل کود لیتے کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلتا. انا كنا فاعلین. اگر ہم ایسا کرتے ہوتے تو ہم ایسا کر لیتے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کود کے لیے پیدا کیا. اگر یہ کھیل کود کے لیے پیدا کرنا ہوتا تو ہم ہی کھیل کود لیتے، تمہیں پتہ بھی نہ چلتا. لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ عربی کی یہ عبارت لفظ بل سابقہ کلام کی تردید کے لیے آتا ہے اکثر و بیشتر. بلکہ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کو کھیل کود کے لیے بنایا، بلکہ نغضب بالحق. بلکہ کیا ہوتا ہے، ضرب لگاتے ہیں حق کی.
علی الباطل، باطل پر، فیدمغہ، پھر اس کا مغز اڑا دیتی ہے، وہ اس کا سر پھاڑ دیتی ہے۔ جب حق باطل سے ٹکراتا ہے تو باطل کا مغز پھٹ جاتا ہے، فیضا ہوا زاہق، اور باطل جو ہے پھر شکست کھا کر بھاگتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عجیب سوال ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر اس وقت یہود اور نصارہ مسلمانوں پر قابض ہے نا؟ یہود اور نصارہ مسلمانوں پر قابض ہے۔ اس وقت دنیا کی ساری تقریباً جو ہے وہ تجارت، اکنامک کا معاملہ، سارا سسٹم یہودیوں کے، اسرائیل کے اس وقت پنجے اور شکنجے میں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگتا ہے۔ یہ کیا مقصد ہے؟ یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد عقیدہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ عقیدہ توحید اور شرک ہے، کہ شرک کا بھیجا پھٹتا ہے، عقیدہ توحید ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، ابھی سے لے کر قیامت تک عقیدہ توحید ایک ہی ہوگی۔ باقی مشرک ہیں، ان مشرکوں کے عقیدے بھی بدلتے ہیں، ان کی سوچیں بھی بدلتی ہیں، ان کے چہرے بھی بدلتے ہیں، ان کی رواج، ان کے رسم سب بدلتے رہتے ہیں، یہ ایک نہیں رہتے۔ لیکن توحید کی جو تلوار ہوتی ہے وہ ہمیشہ باطل پر گرتی ہے اور باطل کا نستہ نابود کر دیتی ہے۔ توحید ہے نا، عقیدہ توحید ہمیشہ غالب رہے گی۔ اسلام یعلو ولا یعلی علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام جو ہے وہ غالب ہے، اس پر کبھی بھی کوئی دین غالب نہیں آ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام ابھی مغلوب نہیں ہے، اسلام تو کبھی بھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتا، مغلوب میں اور آپ ہیں۔ اور ہم مغلوب کیوں ہیں؟ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، خوف بھی نہ کرو، غم بھی نہ کرو، اللہ تمہیں غالب کرے گا بشرطے کہ تم مومن ہو۔ ہماری اسمبلیوں میں، ہمارے کورٹ کچہریوں میں، ہمارے تھانوں میں، ہمارے کچہریوں میں سارا قانون یہودیوں کا ہے۔ جو اصل قانون ہے ہمارا کتاب اور سنت کا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور جو بندروں اور سوروں کی اور کتوں کی پوجا کرنے والوں کا جو قانون ہے ہم نے اس کو لاگو کیا۔ تو پھر ذلت تو پھر ہمیں ملے گی نا بھائی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں نا ایمانیات کے، یہود اور نصارہ نے تھوڑی نہ کیے۔ جب ہم نے وعدے کیے اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کے میثاق کو توڑا تو پھر پستی تو وہ ہمیں دے گا۔ تو فرمایا کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم مارتے ہیں حق کو باطل کے منہ پر، جس سے اس کا فیدمغہ، جس سے اس کا بھیجا پھٹ جاتا ہے۔ دیکھیں اس کی بڑی نظیر آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، اس کی بڑی نظیر امام رازی ہیں تفسیر الکبیر والے، کیسے کیسے مناظریں ان لوگوں نے کیے۔ ایک دفعہ ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی بات ہے، امرتسر کی بات ہے، شیخ ثناء اللہ مرتسری جو تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کی بات ہے، وہ اس دوران وہ حیات تھے۔ احناف سے مناظرہ ہوا عیسائیوں کا، حنفیوں سے، اسٹیج لگا، حنفی علماء بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، عیسائی پادری بھی آ گئے۔ عیسائی پادریوں نے یہ کہا کہ ثناء اللہ کو نہیں بلانا، باقی سب خیر ہے، اور پابندی لگا دی کہ ثناء اللہ اسٹیج پر نہیں آنا چاہیے، بلکہ پروگرام کے اندر نہیں آنا چاہیے، پروگرام کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، مناظرے کے اندر جو مسئلہ ہوا تھا وہ یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو باپ ہے نا نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا، اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، کہتے کہ وہ تین ہمارے نزدیک ایک ہے۔ تو دیوبندی سے جب مناظرہ ہوا تو ان کو انہوں نے جواب دیا کہ تم کتنے وتر پڑھتے ہو؟ دیوبندی بھائیوں نے کہا 3 وتر۔ کہا کہ وتر کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے ایک۔
بولو ہو گیا، ٹرینٹی ثابت ہو گئی. سمجھے؟ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی بولا کہ کتنے وطر پڑھتے ہو؟ کہ 3. اچھا وطر کا مطلب 1. ہو گیا ٹرینٹی. ہم بھی خدا کو 1 مانتے ہیں لیکن اس کے 3 ہیں. جیسے تم وطر 3 پڑھتے ہو اور 3 وہ مانتے ہو، جبکہ وطر تمہارے نزدیک 1 ہے. اصل پھنس گئے. یہ کہاں سے لے آیا بھائی؟ بہت پریشان ہوئے. اب ان کے پاس جواب نہیں. اور یہ بات پتہ چل گئی شیخ ثناء اللہ متصری کو. شیخ ثناء اللہ متصری نے جو ہے نا اپنا چوبا بوگا اتارا اور فقیر والے لباس پہنے، ہاتھ میں ڈنڈا لیا، ٹک 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 کر کے پہنچ گئے. چوکیدار کہا بھائی کدھر بابا جی کدھر جانا ہے؟ کہا کہ اندر جانا ہے. بولا آپ کا کیا کام ہے؟ میں دیکھنے دو مناظرہ، بوڑھا ہو چکا ہوں، آخری وقت کی عمر ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے مجھے. اچھا چلو جاؤ، چلے جاؤ. سیدھے اسٹیج پہ چڑھ گئے. اسٹیج پہ چڑھے تو وہ کون ہو تم؟ عیسائیوں نے بولا کون ہو تم، کیوں چڑھو اسٹیج پہ؟ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا عیسیٰ کا دادا ہوں. کیا بولا؟ میں عیسیٰ کا دادا ہوں. کہ لے کہ کیا بکتے ہو، دادا کہاں سے آ گیا اس کا؟ بولے جب دادا نہیں ہے تو پھر باپ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کو باپ کہہ رہے ہیں نا، نعوذ باللہ، خدا کا بیٹا. بولے جب دادا نہیں ہے تو پھر باپ کہاں سے آیا؟ مسلمان جیت کے بنا ایک ہی جملے میں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کو باطل کے منہ پہ مارتا ہے. بیجا پھٹ گیا عیسائیوں کا، ہار گئے مناظرہ عیسائی. کہا کہ جب دادا نہیں آ سکتا تو پھر باپ کہاں سے آیا؟ دادا ہوگا تو باپ آئے گا نا. جاتے بولا دادا ہوں گے عیسیٰ کا. بولے دادا کہاں سے آئے گا؟ بولے جب دادا نہیں ہے تو پھر باپ کہاں سے آئے گا؟ ایسے بہت سارے اللہ پاک حق زبان پہ نکلوا دے. اس طرح سے امام کیا نام تھا، بڑا مشہور تھا، امام باقر لانی ایک بڑے مجتہد اور بڑے ذہین آدمی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے مسلمانوں کے ملک میں. امام باقر لانی اس وقت کی گورنر جو تھی، ادھر عیسائیوں نے پیغام بھیجا. عیسائی کی حکومت نے مسلمان کی حکومت کو پیغام بھیجا کہ اپنے کسی عالم کو بھیجو، ہم نے مناظرہ کرنا ہے یسوع مسیح پر اور مریم پر. تو اس وقت کی جو گورنر تھا اس وقت کا، یا جو صاحب حکومت تھا، اس نے امام باقر لانی کو بھیج دیا. امام باقر لانی جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور اندر جاتے ہوئے چھوٹا سا دروازہ ہے کہ جس کو نیچے جھک کے جانا پڑتا. ان کا اصل میں یہ تھا دماغ کہ آئے گا نا ہمیں جھکے، ہمارے سامنے جھکتے ہوئے اندر آئے گا. امام باقر لانی کا کیا بھیجا اللہ نے دیا تھا، کیا دماغ دیا تھا. آگے کی جگہ سے وہ کولے کے بن گئے. پہلے کولے ڈالے اندر اور پھر کھڑے ہو گئے اور پھر یوں مڑ کے اس کو انہوں نے کہا ہاں بھائی کیا مسئلے پہ بات کر رہی ہے؟ پہلا مسئلہ تو ختم. انہوں نے کہا کہ جھک کے آئیں گے تو ہم بولیں گے دیکھو تم نے جھک لیا ہمارے ساتھ. تو اتنے ماشاءاللہ چالاک قسم کے آدمی تھے، انہوں نے سر کی جگہ پر کولے آ کے ڈالے. چلو بولو. اچھا پھر اس کے بعد امام باقر لانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کس بات پہ مناظرہ کرنا ہے؟ تو عیسائی عالم نے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ جس پر زنا کا الزام لگا تھا، یاد ہے تمہیں وہ؟ کچھ کہو گے اس کے بارے میں؟ بولا ہاں ہاں ہاں. امام باقر لانی نے فرمایا ہاں مجھے 2 عورتوں کے بارے میں یاد ہے، 2 پر زنا کا الزام لگا تھا، ایک تو بچہ بھی لے آئی تھی اور ایک بچہ نہیں لائی. سمجھ رہے؟ ایک تو بچہ لائی تھی مریم علیہ السلام، اس کے بارے میں تم بتاؤ، جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ بچہ نہیں لائی تھی، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ زانی نہیں ہے، پاک ہے وہ تمام قسم گناہوں سے. اب بتاؤ کیا بولو؟ بولتی بند. جبکہ مریم علیہ السلام ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرح پاک دامن تھی، وہ بھی پاکیزہ، وہ بھی پاکیزہ، وہ بھی امت کی ماں، یہ بھی ماں. مریم علیہ السلام بھی ہماری ماں درجے میں، اور یہ ہماری ام المؤمنین ہے. دونوں اللہ کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ کی ولیہ، دونوں اللہ کی نگاہوں میں پاک باز پاکسا. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی کروڑوں رحمتیں برسائے. تو یہ ہوتا ہے اصل میں
دلیل. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنا ایک لطیفہ سناتا ہوں. بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے ذہن میں جو نا حق کو دفاع کے لیے بڑی باتیں ڈالتے ہیں. شروع کے ایام میں جب میں نیا میں نے دفاع حدیث کا کام شروع کیا تھا تو پنجاب میں پروگرام ہوا تھا. جب شیخ عاصم میرے ساتھ نہیں تھے تو پنجاب کے اندر پروگرام ہوا تھا, تو وہاں پر سوال و جواب کی نشست میں وہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اس گھر کے اندر جہاں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. لا يدخل الملائکہ بیتا فی کلب ولا سوار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھر میں جس میں کتا ہوتا ہے یا تصویر ہوتی ہے فرشتہ داخل نہیں ہوتا. تو ایک آدمی نے مجھے وہاں کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ومل صاحب ہم کتا اپنے ساتھ رکھوں, میں اپنے ساتھ کتا رکھوں گا ہر وقت, تو اس کا مطلب ہے کہ موت مجھے نہیں آئے گی. میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح کیا, وہ فرشتہ آپ کو روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے گا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. ہنسنے لگ گیا وہ. میں نے کہا لیکن ایک مسئلہ ہے بابو. کہنے کا کیا؟ میں نے کہا آپ کو پھر وہ فرشتہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آئے گا جو انسان کی روح قبض کرتا ہے, پھر آپ کی روح قبض کرنے کے لیے وہ فرشتہ آئے گا جو کتوں کی روح قبض کرتا ہے. اب یقین مانیں وہ مسئلہ ایسا تھا کہ تقریباً پورا مجموعہ جتنا بھی تھا نا انہوں نے مگر ہنس ہنس کے لٹ پٹ ہو گئے وہ, اور وہ اتنا شرمندہ ہوا ہے نا, مگر اس کی آپ کو میں کیا بتاؤں گا کیسا شرمندہ ہوا. آپ اندازہ کریں کسی ایک آدمی پر 2-2.5 ہزار آدمی اگر ہنسے گا تو کیا حال ہوگا اس کا. پنجاب کی بات ہے یہ, غالباً ملتان وغیرہ کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مدد فرماتے ہیں. تو فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل, ہم مارتے ہیں حق کو باطل پر, فیدمغہ, پھر باطل کا بھیجا پھٹ جاتا ہے, فاذا هو زاہق, اور پھر وہ شکست کھا کر باطل بھاگ جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ, اور تمہارے لیے تو تباہی ہے, ہلاکت ہے ان باتوں کی جو تم بیان کرتے ہو. نبیوں کا مذاق اڑانا, اللہ تعالیٰ کی کتاب کا مذاق اڑانا, کبھی بھی دین میں کسی بھی مسئلے کا مذاق مت اڑائیے گا, اسلام سے باہر ہو جائیں گے فوراً. نواقض اسلام ہے یہ, لطیفوں میں دین کا مذاق اڑانا, ٹھٹوں میں دین کا مذاق اڑانا, ہر چیز مت کیجیے گا. یہ دین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, یہ مذاق کے لیے نہیں ہے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, اکڑتے نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. یہ کون؟ فرشتے. فرشتے تکبر نہیں کرتے, فرشتے اکتاتے نہیں ہیں. اللہ نے ان کو ایسا پیدا کیا ہے, ایسا پیدا کیا ہے, ایک ایک فرشتہ جو ہے وہ اتنی تعداد کے اندر ہے کہ خانہ کعبہ سے اوپر ان کا اپنا بیت المعمور ہے. ایک فرشتہ اگر ایک دفعہ وہاں پر طواف کر لے یا کوئی عبادت کر لے, قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا. اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہے وہ, اور سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہے. سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, اور فرمایا کہ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, اکتاتے نہیں ہیں. میں اور آپ عبادت کر کے اکتا جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے, مسجد نبوی میں, آپ نے دیکھا کہ 2 ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کس کی ہے؟ کہا کہ زینب کی ہے. آپ نے فرمایا کیوں باندھی ہوئی ہے اس نے رسی؟ کہا کہ عبادت کرتی ہے, کر کے تھک جاتی ہے تو یوں کر کے لٹک جاتی ہے. آپ نے فرمایا اس کو کھول دو. آپ نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس وقت تک عبادت کرے جب تک کہ اس کے اندر اس کی طاقت ہو عبادت کرنے کی. کیوں کہ تم تھک جاؤ گے, اگتا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں تھکتا اگتا نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں تھکتے. تو ہمیں عبادت کا اتنا حکم دیا گیا ہے کہ جتنا ہمارے اندر نشاط باقی رہے, چاقو چوبند طریقے سے عبادت. اب ایک آدمی عبادت کر رہا ہے, سر کھجا رہا ہے, ناک پہ انگلی ڈال رہا ہے, کھجا رہا ہے, ران میں کھجا رہا ہے, منہ پہ کھجا رہا ہے, جناب علی بے چینی. میں تو اکثر و بیشتر ان بھائیوں کو گنتا ہوں. ہمارے یہاں ایک بھائی ہوتے ہیں, وہ یوں جب وہ نماز پڑھیں گے تو کھجانا شروع,
ایک دفعہ کاؤنٹنگ کی، تقریباً ایک رکعت کے اندر کم از کم 30-35 دفعہ گزارے. اب 4 رکعتوں کا حساب لگا لیں. ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ نماز میں ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں اٹھتی ہیں، ٹکتی نہیں ہے پنڈلیاں نیچے، وہ ٹک وہ اچھلتے رہتے پوری نماز میں. ایک ایک رکعت کے اندر تقریباً 22 دفعہ 23 دفعہ اچھلتے ہیں. بہت سارے لوگ ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز میں یوں ناخن لے لیتے ہیں منہ میں. ناخن لیتے ان کو اسی وقت ناخن کاٹنے کا سوچتے ہیں، گھر پہ ناخن نہیں کاٹتے، اسی وقت ناخن کاٹیں گے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے گال کے اندر کا حصہ کھانے کی، وہ یوں انگلی ڈال کے جو ہے وہ دبا رہے ہوتے ہیں اور اندر کے چبا. بہت سارے لوگ عجیب کیا بولوں میں، جو بتانے میں بھی آپ کو وہ ہو رہی ہے عجیب سے کیفیت ہو رہی ہے. ناک سے جو ہے وہ عجیب قسم کے معاملات کرتے ہیں. اچھا ان کو گر بھی نہیں آتی. تو ایسی کیسی عبادت ہے؟ عبادتوں کا تو پورا ایک طریقہ کار اور اسلوب ہے. بندہ مسواک کرے، یشوز فاؤ بالسواک، اپنے مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرے. ہیں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کرنا منہ کو صاف کرتا ہے، اللہ کی رضا ہے. ایک صاحب تھے ہمارے یہاں گلشن مہمان میں، بڑے میاں تھے. ان کی گٹکے کی اتنی زیادہ عادت تھی کہ وہ نماز میں بھی سمجھ لے گٹکا چبا رہے ہوتے، اور سو رہے ہوتے ہیں، جب سونے کا ہوتا تب بھی منہ میں گٹکا ہوتا، گٹکا لے کے سوتے اور صبح اٹھتے تو وہی چبانا شروع. ہاں اسی لیے تو آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے وضو خانے خون ہوتے ہیں، خون ہے وضو خانے میں. بہت ساری باتیں ہیں جناب کرنے کے لیے. وہ ایک انگریز آیا تھا بیچارہ پاکستان کے اندر، وہ جنا ہاسپٹل چلا گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، دیواروں پر لوگوں کے خون کیے ہوئے ہیں، قتل و غارت کی ہوئی آپ لوگوں. اس کو کیا پتا تھا کہ پان کی پی کے. بڑا عجیب لگتا ہے جی، بڑا عجیب لگتا ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں جو پان کھاتے ہیں نا، جن کے منہ میں 24 گھنٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، السلام علیکم، بیچارے وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتا. یہ پان نے اس کو وعلیکم السلام سے بھی روکا ہوا. عجیب بات ہے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور لا یفترون، اور کبھی بھی دم نہیں بھرتے، دم نہیں لیتے، کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں. ام اتخذوا آلیۃ من الارض هم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مرنے کے بعد زندہ اٹھا کھڑا کریں گے؟ ایسے معبود ہیں عذاب الہی کے بعد زندہ کھڑا کر دیں گے؟ کون سے ایسے معبود ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دھوبی مشہور ہے، فرشتے کو تھپڑ مار دیا. ان للہ، فرشتہ پوچھتا ہے من ربو کا، مادینو کا، من نبیو کا، رکھ کے تھپڑ دے دی. تجھے پتہ نہیں کہ میں نے عبد القادر جیلانی کا دھوبی. پھر عبد القادر جیلانی کی کتنی طاقت ہوگی، جبکہ پیر بدیع الدین الراشدی السندھی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بدیع التفاسیر میں لکھا ہے کہ جس جگہ پر اس وقت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی جو مزار ہے، جو قبر ہے، کہتے ہیں کہ ان کی وہ قبر وہ ہے ہی نہیں. ان کی قبر کسی ایسی جگہ پر تھی جو کسی بندے کی تھی، اس نے وہ سارا قبر کا ملبہ اٹھا کر پانی میں بہا دیا تھا. پیر بدیع الدین راشدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر بدیع التفاسیر میں لکھا ہے. تو بھائی بات یہ ہے، خواہ پیری کے یہ بڑے بڑے دعوے ہیں، ہمیں بچا لیں گے، پیر کا دامن پکڑ لیں ہمیں بچا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بھی بچا لیں گے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو پیر آ جائیں گے جھنڈا لے کر، ہم دامن پکڑ لیں گے، باہر آ جائیں گے، پیر آواز لگائیں گے، ہم لبیک کہیں گے، وہ صادق کہیں گے، ہم باہر آ جائیں گے. کیسی عجیب عجیب کہانی ہے. آج کی آخری آیت، لو کان فیہما آلیہۃ
الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا، کوئی اور بھی الہ ہوتے یا کوئی اور الہ ہوتا، لفسدتا، تو دونوں کے اندر فساد برپا ہو جاتا، دونوں کا نظام درم برم۔ کوئی بھی چیز، آپ کسی چیز کو بھی لے لیں، ایک بندہ چلائے گا تو اچھے طریقے سے چلے گا۔ یہ مسجد ہے نا، کون ہے صدر؟ جان محمد بھائی ہیں۔ اگر کہہ دیں جان محمد بھائی، آج سے نظام بھائی بھی صدر ہے، اب پھر دیکھتے کیسا نظام چلتا ہے۔ ایک گاڑی ہے، ایک اسٹیئرنگ ہے، ایسی گاڑی بناؤ کہ اس کے ساتھ دوسرا بھی اسٹیئرنگ ہو، اور پھر دونوں چلا رہے ہیں، گاڑی چلے گی؟ چلی نہیں سکتی۔ ایک عورت پنجاب میں چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ، اس کو کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کی دلیل دے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ چرخہ کاٹ رہی ہوں تو کٹ رہا ہے، نہیں کاٹوں گی تو چرخہ نہیں کٹے گا۔ زمین و آسمان چل رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے تو چل رہا ہے، نہیں چلائے گا تو نہیں چلے گا۔ پھر کہتے ہیں اسی سے اس کے ایک ہونے کی دلیل، بولا چرخہ میں کاٹ رہی ہوں، دوسرا اگر پخ ڈالے گا میرے ساتھ پنچایتیں کرے گا، چرخہ کاٹنے میں میرے ساتھ ہاتھ بٹائے گا، چرخہ غلط کٹے گا۔ اکیلی چلا رہی ہوں تو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہے تو زمین آسمان چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دو دوسرے الہ بھی ہوتے ہیں تو زمین آسمان میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اپنی رائے تو وہ دے گا۔ ایک جگہ پر بات ہوئی ایک بڑے مسئلے پر، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ جو دہریے جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں کہتے ہیں اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں، ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا کوئی خدا خود نہیں بنا سکتا ایسا اپنے جیسا؟ تو ہو گیا۔ اب ایسا عجیب سوال، اللہ تعالیٰ اگر ہر چیز پہ قادر ہے تو وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے اپنے جیسا، دوسرا اللہ بنا دے؟ تو اس کا سمپل سے جواب یہ ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کرتے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر بقول تمہارا ایسا ہو جائے تو پھر وہ خدا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مخلوق ہوگی جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا، یہ اس کا قانون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے پر ایسا کر دے، ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ خدا بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ وہ کوالٹی آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خود اللہ نے اس کو پیدا کیا، تو وہ مخلوق ہو گئی۔ تو تب بھی تمہارا سوال اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، کیونکہ تم کر ہی نہیں سکتے ایسا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا، لفسدتا، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، بڑا پاک ہے وہ جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، زمین اور آسمان کے نظام میں دوسرا کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساجی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔